مکتوب نمبر 199، یہ مکتوب شرف ملا محمد امین کابلی صاحب کی طرف ثابت فرمایا۔ انہوں نے طلب فرمایا تھا جناب محمد امین کابلی صاحب نے، انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور مجھے کوئی ورد اور کوئی مشغولی، کوئی ذکر بتا دیں، مجھے ورد اور ذکر چاہیے۔ پچھلے دنوں مجھ سے بھی ایک بندے نے پوچھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں کوئی ورد وظیفہ اگر ہو تو آپ ہمیں بتا دیں۔ میں نے ان کو یہ مکتوب شریف بھیجا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی ورد اور وظیفہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہے، دیکھو نقشبندیہ کے علاوہ اوراد اور اذکار بہت سارے ہیں، لیکن جو نقشبندیہ مبارکہ میں ہے اس ورد کے بارے میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی جواب فرما رہے ہیں کہ آپ کا صحیفہ، جو آپ کا خط ہے، وہ محبت سے بھرپور اور اخلاص سے مملوء رہا، وہ مجھ تک پہنچ گیا، یہ موجب فرحت ہو رہا میرے لیے، میں اس سے بڑا خوش ہوا۔ اظہار طلب ورد از اوراد نمود ابودند، آپ نے کہا مجھے کوئی اوراد میں سے ایک ورد دے دیں، تو فرماتے ہیں اسی لیے میں مولانا محمد صدیق کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تجھے اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی ذکر سمجھا دے۔ یعنی ورد ہمارے پاس نہیں ہے کوئی اور، یہ طریقے کا ذکر ہے، میں نے مولانا محمد صدیق صاحب کو آپ کی طرف بھیجا کہ وہ آپ کو یہ ذکر سمجھا دے اور تجھے اس ذکر پر مشغول رکھے، اور جس چیز کا مولانا محمد صدیق تجھے امر فرمائے اس کی اتباع میں بہت زیادہ سعی رکھو، تو پھر امید ہے کہ ان کی نتائج اور ثمرات آپ دیکھو گے۔ نہیں فرمایا کہ استغفار پڑھو، نہیں فرمایا کہ درود شریف پڑھو، نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو، نہیں فرمایا کہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سارے اذکار ہیں، لیکن نہیں فرمایا کہ یہ والے ذکر پڑھو، کیونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ اذکار اسباق میں شامل نہیں ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، آپ نے کہا مجھے ورد بتا دو، کوئی ذکر اور مشغولی بتا دو، تو میں جناب مولانا محمد صدیق صاحب کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، وہ تجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سبق سمجھا دے گا۔ لیکن کیا ہے، چون مجرد نوشتن کفایت نہ میں کردد، فرماتے ہیں چونکہ مجرد لکھنا یہ ہمارے سلسلے میں کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا مجھے ذکر سمجھا دو، اور میں نے آپ کو لکھا ہوگا کہ لطیف قلب ہے، اور لطیف قلب میں یہاں پر فلاں 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 ایسے ذکر کر لیا کرو، یا لطیف روح میں ذکر کر، فرماتے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فرماتے چونکہ ہمارے سلسلے میں حضور صحبت شرائط میں سے ہے کہ آپ کسی اللہ کے بندے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کسی خلیفہ کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے بیٹھیں گے، وہ آپ کو ذکر کی تلقین کریں گے اور ذکر سمجھا دیں گے اور تجھے توجہ دیتے جائیں گے، تو تب جا کے کام بنے گا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو مکتوب میں نہیں لکھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا یہ سبق ہے اور اسے تکرار کر لو، میں نے تجھے جناب مولانا محمد صدیق کو تمہاری طرف بھیجا، وہ تجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کے اسباق اور ذکر سمجھاتے رہیں گے۔ کوئی لسانی ذکر نہیں ہے، کوئی ورد نہیں ہے اس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، اگر ہے تو صرف اور صرف وہ ذکر قلبی و روحی و سری و خفی و اخفا و نفسی و قلبی نفیس بات اور مراقبات اس سلسلے میں ہے، جس کی تلقین تجھے جناب مولانا محمد صدیق صاحب فرمائیں گے۔